اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صافات 161 سے 170 کی آیات۔ بات ہو رہی تھی ان مشرکین کی کہ وہ مشرکین جنہوں نے جو ہے وہ اپنے جو بت تھے وہ ان کو فرشتوں کا نام دے رکھے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ جو لات عزا تھی وہ فرشتوں کے نام پہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ گھڑ رکھے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس وقت اللہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ چونکہ اللہ اپنے باپ کو پیاری ہوتی ہیں تو پھر جب ان سے بیٹیاں جس وقت مشکل وقت آئے گا اس وقت ہمیں یہ ہماری جان چھڑا دیں گی، اگر آخرت پہ کچھ نہ کچھ حد تک تو ان کو یقین یا ان کو تھا، یہ شائبہ تھا کہ آخرت میں ہو گیا تو پھر جو بیٹیاں ہیں وہ ہمیں چھڑوا دیں گی۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ایک دفعہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ مجھے پھر کہ اگر وہ بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی مائیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے جنوں کی مائیں۔ بڑے جنوں کی مائیں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دماغ ہو گیا پھر تو یہ وہ تعلیم جو ان کی تھی، وہ ان کی تعلیم یہی تھی کہ ان بتوں کو پوجو۔ مسلمانوں کو جو مسلمان اسلام قبول کر لیتے تھے، وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے، ان کو وہ پھر واپس جو ہے وہ گھسیٹتے تھے، واپس گھسیٹنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی طرف جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ تم جو کوششیں کر رہے ہو، جو تم لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب تمہاری باتوں میں صرف وہی آئے گا جو جہنمی ہے۔ وہ کیسے جو وہ اس تسلیم کر دو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو گیا، تو پھر وہ کیسے تمہاری طرف جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، تم بھی، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو تم پوچھتے ہو، وہ لات و عزا، وہ منات، وہ جن کے بت بنا رکھے تھے، خانہ کعبہ میں جتنے بت گڑ رکھے تھے، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کے اوپر نیازیں اتارتے تھے، تو تم اور تمہارے جتنے بھی تمہارے معبود ہیں جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم اس بات کے اوپر بفاتنین۔ فاتنین لفظ کس سے ہے؟ فتن سے۔ فتن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آزمائش میں ڈالنا، قائل کرنا، کہ تم ان کو جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتے، تم ان کو جو ہے وہ اپنے دین کی طرف جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ ہاں تمہاری بات صرف وہی مان سکتا ہے۔ کون مان سکتا ہے؟ الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو ہو وہ صال الجحیم۔ صالح کا معنی صلی، جس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ڈالا جانا، جحیم جہنم کو کہتے ہیں۔ صرف وہی جو ہے وہ تمہاری بات مان سکتا ہے جو ہے وہ جحیم میں داخل ہونے والا ہو۔ اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن تو پہلے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ لاپرواہی کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو جو ہے وہ روز آخرت ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کا اپنا مقام جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیا۔ فرشتوں نے خود جو ہے وہ اپنی جگہ بتا دی کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہاں پہ فرشتوں کی زبان سے جو ہے وہ بات کروائی جا رہی ہے۔ وما منا، جن فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے نام رکھ رکھے تھے، وہی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں وما منا، اور نہیں ہے منا ہم میں سے کوئی ایک، الا مگر لہو لیے اس کے مقام معلوم، ہمیں اپنے مقام کا، ہمیں اپنی جگہ کا پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کس درجے میں ہیں، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں متعین کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا کہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70,000 پردے جو ہے وہ قائم۔ تو جو جس کا مقام ہے وہ مقام جو ہے وہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ اور کیا مقام معلوم ہے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، کہ بے شک ہم تو خود صف بستہ رہتے ہیں، ہم صف بستہ رہتے ہیں کہ ہم صفیں بنائے ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ دیکھو آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کو چرچرانا بھی چاہیے۔ کوئی ایک بادشت بھر جگہ بھی ہے وہ وہاں پہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جب کوئی فرشتہ اس وقت سجدہ یا اس وقت رکوع کی حالت میں نہ ہو، تو وہ تو صفیں باندھے ہوئے ہیں، اور صفیں باندھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْبِحُونَ، اور ہم تو اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ تقدیس بیان کر رہے ہیں۔
اب صفیں باندھنے سے اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں، میری امت کو، مجھے 3 طرح سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک فضیلت یہ دی گئی ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں جیسی صفیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام زمین جو ہے وہ عبادت کا بنا دی گئی ہے، ہم جہاں چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم اس کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہمیں فضیلت ہے کہ زمین کی مٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بھی جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے ایک دفعہ جو جس وقت نماز پڑھاتے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے اور کہتے کہ اپنی صفیں ایسے درست کر لو جیسے کہ فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے تم مل کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اسی طرح صف بندی جو ہے وہ ہو، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْبِحُونَ، اور ہم جو ہے وہ اسی کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے انہی مشرکین نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے اللہ اور رحمان کی جو ہے اولاد، یہی بیٹیاں جو ہے وہ تخلیق کر رکھی تھیں۔ تو فرمایا سورہ انبیاء میں سبحانہ، وہ پاک ہیں اس سے، جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ پاک ہیں اس سے، بلکہ وہ تو بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں اللہ کے اکرام والے، عزت والے، احترام والے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور ان بندوں کی حد کیا ہے؟ اس حد کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا، لا یسبقونہ، نہیں وہ سبقت لے جاتے بالقول، ایک بھی بات میں، جو ان کے لیے مقام معین کر دیا گیا، جس جگہ پہ ان کو جو ہے وہ ٹھہرا دیا گیا، جو ان کے ذمہ کام لگا دیا گیا، وہ وہی کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کچھ اس میں سبقت نہیں لے جاتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور ان کو جو ان کا کام ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نالج میں جو ان کے لیے کام متعین کیا ہوا ہے، جو ان کے لیے حکم دیا ہوا ہے، اس کام کو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہوگی ان فرشتوں کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ہمیں اپنی جگہ کا معلوم ہے۔ پہلی بات جو یہاں پہ کہی کہ تم اور تمہارے معبود سارے مل کے بھی جو ہے وہ کسی دوسرے توحید پر اس کو جو ہے وہ اپنی راہ پہ نہیں لگا سکتے، تمہاری باتوں میں صرف وہی آ سکتا ہے جو خود جہنم میں جانے والا ہو۔ فرشتوں کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صفیں باندھے اللہ کے آگے جو ہے وہ سر سجود رہتے ہیں، ہم اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، اللہ کے آگے سجدے کرنے والے ہیں، اور ہر وقت صف بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْبِحُونَ، اور ہم اسی کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اسی کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ایک اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ اس وقت جب تک ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جب تک آپ نبی جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، تب تک یہ لوگ کہا کرتے تھے، مشرکین والے اس وقت وہ کہا کرتے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور گرچہ کہ وہ یہ کہتے تھے لو انا عندنا ذکر من الاولین، ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی، ہمارے پاس بھی کوئی جو ہے وہ ایسے پہلے صحیفہ ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کے پاس تھا، اگر ہمارے پاس بھی ہوتا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لا لگا کر دیے لازم کا، کنہ کن کا معنی ہو جانا، نون سکیلا زور دینے کے لیے لگا ہوا ہے، اور ساتھ نون لکن، لیکن ہو جاتے ہم نا متکلم، یقیناً ہم ہو جاتے عباد اللہ المخلصین، ہم اللہ کے خالص، اللہ کے مخلص بندے جو ہے وہ ہو جاتے۔ اگر کاش ہمارے پاس کتاب ہوتی، ہمارے پاس رسول ہوتا، ہمیں کوئی راہ دکھانے والا ہوتا، ہم بھی اس راہ پہ چلتے اور چل کے جو ہے وہ اللہ کے خالص بندے ہو جاتے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں سورہ نام میں ان کی اس بات کو ایسے دہرایا گیا ہے، وَاقْسَمُوا، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جَهْدَ ایمانہم، پکی پکی قسمیں، سخت پختہ قسم کی قسمیں وہ کھایا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ، ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، اگر ہمارے پاس کوئی مبصرہ آ جائے، ہمیں جو ہے وہ کوئی گائیڈ کرنے والا آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یقیناً لازماً ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ جب تک کچھ نہیں تھا اس وقت تک قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بڑے خالص اللہ کے بندے ہوتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کر دیا اس رسول کا انکار کر دیا، اس قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَكَفَرُوا، تو پھر اس کے بعد میں ان کو جو ہے وہ پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وہ پھر بتایا جا رہا ہے، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ کون سا سٹیپ لیا ہے،
تم نے جو ہے وہ کون سا عمل کیا ہے؟ تم پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ رحم فرمایا، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوئی، تم میں سے ایک ایسا نبی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھا، جو مسیح علیہ السلام کی بشارت تھا، وہ جب آ گیا اور جب آ کے اس نے بتا دیا تمہیں اور تمہیں آ کے پکارا کہ لوگوں اس راہ پہ چلو، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو جب وہ کتاب آ گئی، جب وہ رسول آ گیا، فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس سے انکار کیا، ماننے سے جو وہ انکار کر دیا۔ اب انکار کر دیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد، رسالت کے بعد، کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے، یہ جو سوا پہاڑ ہے نا، اس سوا پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے، اگر یہ سونے کا ہو جائے گا تو پھر اس سونے سے جب ہم اپنے مال و جائیداد بھی بنائیں گے، ہم اس سے گھوڑے بھی لیں گے، ہم جہاد کے آلات بھی لیں گے اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلیں گے اور اسلام کا جو ہے وہ ہم طاقت دیں گے، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں اگر میں ایسی بات ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ نے کہا ہاں پکی بات ہے، ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دعا، آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو غالب ہے، اللہ تو قوی ہے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی امت کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کانپ اٹھے اور فرمایا نہیں ایسے ہی رہنے دو، میں اپنا کام جاری رکھوں گا، جس کے بس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی وہ ہدایت ضرور پالے گا۔ تو یہاں پہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا۔ یہاں پہ یہی کی ضمیر ہے، یہ جو ضمیر ہے وہ بھی، یہ ضمیر جو ہے وہ دو طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، یہ اس پاک کلام کی طرف جو قرآن پاک ہے، جو قرآن الفرقان ہے، قرآن مجید ہے، جو بزرگی والی کتاب ہے، وہ جو راہ ہدایت ہے، جو حق اور باطل میں کفر کرتا ہے، اس کی کہ انکار کیا، اس کا تو اس انکار کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ان کو پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا، جب ان سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کے ہو جاؤ، تم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرنی چھوڑ دو، جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا تو پھر فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ سوفا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی، علامات مضارع سے پہلے آتا ہے، سین بھی جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، صوفہ بھی مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، سین جو ہے وہ ذرا جلدی میں آ جاتا ہے، صوف تھوڑی دیر بعد میں آتا ہے، دونوں مستقبل قریب کے صیغے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اس تنبیہ کا اگر ہم اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تنبیہ کا اثر جو ہے وہ سورہ غزوہ بدر میں دیکھ لیجیے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ وہ ایک تنہتی، ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کے سارے جو ہے وہ آلات سے لیس، تلوار و تیر سے لیس، وہ جو ہزار میں ان کا لشکر تھا جس میں بڑے بڑے جھیری، بڑے بڑے بہادر اپنے تھے جو ہے وہ ان کے سردار تھے، ان سرداروں کی فوج کو جو ہے وہ شکست دی۔ 72 ان کے بڑے سردار، 70 ان کے بڑے سردار جو ہے اس میں مارے گئے۔ اور وہ نہتے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس تلواروں کی بجائے صرف لاٹھیاں تھیں، درختوں کی لکڑیاں تھیں، اور وہ جس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اپنے فرشتے ان کے لیے اتارے اور پھر ان کو شکست دی، تو ان کو پتہ بھی چل گیا وہیں پہ۔ پہلی بات وہاں پہ پتہ چلی، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دیسن کالا دینے کے بعد انہوں نے کتنے عرصے میں اگلے 10 سال میں مکہ جو ہے وہ آپ کے قدموں تلے تھا، اور یہ سارے کے سارے مشرک، سارے کے سارے جو بڑے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان کی پناہ کے لیے جو ہے وہ طلبگار تھے، اس وقت جو ہے وہ التجائیں کر رہے تھے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ إِلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہیں لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والے، نہیں ہیں لوگوں کو قائل کرنے والے، مائل کرنے والے اپنی طرف، ان کی طرف جن کی عبادت وہ کرتے ہیں، سوائے اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر صرف وہ کہ جو جہنم میں داخل ہونے والا وہی بات اس کو سن سکتا ہے۔ وَمَا مِنَّا، اور پھر فرشتوں کی زبان سے جو ہے کہلایا گیا کہ جن فرشتوں کو تم پوجتے ہو، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہے ہمیں مگر یہ کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر یہ کہ اس کو اپنا مقام، اپنی جگہ، اپنا مرتبہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو جو ہے وہ سب بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے اِنْ كَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا، اگر ہمارے پاس ذکر ہوتا، ہمارے پاس کتاب ہوتی،
من الاولین، پہلے جیسے لوگوں جیسی، لکنا عباد اللہ المخلصین، یقیناً ہم اللہ کے خالص بندے ہو جاتے ہیں۔ فکفروا، جب وہ کتاب آ گئی، جب وہ رسول آ گیا، فکفروا بہی، تو انکار کیا انہیں اس کا، فسوف یعلمون، بس ان قریب ان کو جو ہے پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔